السلام علیکم، اسٹوری ٹائم میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت ارمیہ بن خلقیہ علیہ السلام کا بیان پیش کریں گے۔ حضرت ارمیہ بن خلقیہ علیہ السلام لاوا بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ الہی تجھے کون زیادہ محبوب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرا ذکر کثرت سے کرتا ہے اور میری یاد اسے دنیا سے غافل کر دیتی ہے، اسے فنا ہونے کا ڈر نہیں ہوتا اور بقا کا خیال اسے مضطرب کیا رکھتا ہے۔ جب ان کے سامنے دنیا آتی ہے تو وہ بے قرار ہو جاتے ہیں، اور جب دنیا کو ان کے سامنے سے ہٹا لیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ میں ایسے ہی لوگوں کو محبوب رکھتا ہوں اور انہیں ہر نعمت عطا کرتا ہوں۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بنی اسرائیل گناہوں میں ڈوب گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جانب حضرت ارمیہ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے قوم کو دعوت حق دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جانب وحی فرمائی کہ جائیں اور اپنی قوم سے کہیں کہ وہ دل رکھتی ہے مگر سمجھتی نہیں، آنکھیں رکھتی ہے مگر دیکھتی نہیں، کان رکھتی ہے جن سے سنتی نہیں۔ مجھے ان کے آباء و اجداد کی نیکیاں یاد کر کے ان پر رحم آتا ہے۔ ان سے پوچھو کہ میری فرما برداری کیسی ہے؟ کیا میری نافرمانی سے کوئی کامیاب ہوا ہے اور کیا میری اطاعت سے کوئی بدبخت ٹھہرا ہے؟ جو پائے بھی اپنے علاقے کو یاد کرتے ہیں اور اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہیں، اور اس قوم نے اس راستے کو چھوڑ دیا جس پر ان کے آباء و اجداد نے چل کر کامیابی اور عزت حاصل کی۔ اس وقت بنی اسرائیل میں نئی نئی باتیں ایجاد ہو چکی اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کرنا ان کا وتیرہ تھا، اور وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی پیروی کرنے کے بجائے انہیں شہید کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو بنی اسرائیل کی جانب بھیجا اور حضرت ارمیہ کی جانب وحی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ان سے انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ علیہ السلام بیت المقدس میں موجود صخرہ پر کھڑے ہو جائیں، آئندہ وحی کا نزول اسی مقام پر ہوگا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے اس وحی کے بعد اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور سر پر خاک ڈال لی اور اپنا سر سجدے میں جھکا دیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا، اے اللہ، تو نے مجھے بنی اسرائیل کا آخری نبی بنایا، کاش میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی۔ اے اللہ، کیا بنی اسرائیل اور بیت المقدس کی ویرانی میری وجہ سے ہی ہونا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا کہ اے ارمیہ علیہ السلام، اپنا سر اٹھائیے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے اپنا سر سجدے سے اٹھا لیا اور عرض کی کہ الہی، بنی اسرائیل پر کسے مسلط کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگ کے پجاریوں کو، جنہیں میرا خوف نہیں اور نہ ہی انہیں ثواب کی کچھ امید ہے۔ اے ارمیہ علیہ السلام، اٹھ اور غور سے سن کہ میں نے تجھے تیری تخلیق سے پہلے ہی چن لیا تھا اور ماں کے پیٹ میں تیری شکل سے پہلے ہی تجھے پاکیزہ بنایا تھا اور ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد تجھے عزت عطا کی۔ جب تو بالغ ہوا تو تجھے منصب نبوت پر فائز کیا، تو جاؤ اور بادشاہ وقت کو سمجھاؤ کہ میں نے تجھے پسند کیا ہے ایک بڑے مقصد کی تکمیل کے لیے، اور تو دعوت دے بادشاہ کو راہ حق کی۔ تجھ پر وحی کا نزول جاری رہے گا اور جس کے نتیجے میں بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی کہ کیا تو جانتا نہیں کہ تمام امور میری مشیت کے مطابق ہوتے ہیں اور مخلوق کے تمام معاملات میرے حکم کے تابع ہیں؟ ان کی دل و زبان میرے ہی قبضے میں ہیں اور میں جس طرح چاہوں کرتا ہوں، بس تم میری اطاعت کرو اور میں ہی تمہارا معبود ہوں جس کے حکم سے زمین اور آسمان کے درمیان چیزیں قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام سے فرمایا، اے ارمیہ، جہاں تک ان کے علماء اور قاریوں کا تعلق ہے، وہ اپنی پسند کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور بادشاہوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں اور میرے دین میں نئی نئی ایجادات کر کے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ میرے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے بجائے اپنے بادشاہوں کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں اور میرے وعدے کو توڑ کر ان کے وعدوں کو نبھاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ارمیہ علیہ السلام، مجھے میری عزت کی قسم، میں اپنی کتاب کی عظمت ان کے دلوں سے مٹا دوں گا اور مسجدوں کو ویران کر دوں گا۔ یہ لوگ کسب حال کے لیے دین کو ذریعہ معاش بنائیں گے۔ میں ان کے بادشاہوں سے عزت کے تاج چھین لوں گا اور امن و سکون کی جگہ ان میں خوف پیدا کر دوں گا۔ بنی اسرائیل سے برکت ختم کر دی جائے گی اور پھر یہ جو بھی دعا مانگیں گے وہ قبول نہ ہوگی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے اللہ، تیرے حکم کے سامنے میں کچھ کہنے کی جرت نہیں رکھتا، مگر میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آج میں باقی ہوں تو یہ تیرے ہی کرم کی بدولت ہے، اور مجھ سے زیادہ کوئی بھی اس عذاب سے ڈرانے والا نہ ہوگا، کیونکہ میں خود گناہ گاروں کے ساتھ رہنے پر راضی ہوں اور وہ میری موجودگی میں گناہ کرتے ہیں، انہیں کسی کا کوئی ڈر نہیں، اور اگر تو نے مجھے اپنے عذاب میں مبتلا کیا تو یہ میرے گناہوں کی سزا ہوگی، اور اگر تو مجھ پر رحم کرے گا تو میں تجھ سے اسی کی امید رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کی اس دعا کے جواب میں فرمایا، اے ارمیہ علیہ السلام، جس کسی نے بھی میری نافرمانی کی وہ میرے عذاب سے نہ بچ سکے گا، اور اگر میں نے اس قوم کو عزت بخشی تو بجائے انہوں نے شکر کرنے کے ناشکری کی، میری اطاعت چھوڑ کر نافرمانی کی، میں انہیں ضرور اتاروں گا سرکشوں کے گھروں میں، ہاں مگر اس پر میری رحمت ضرور ہوگی جو میری فرما برداری کرے گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ کے فرمان سے آگاہ کیا اور انہیں عذاب الہی سے ڈرایا، تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی تکذیب کی اور جھوٹا کہا۔ پھر ان ظالموں نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو پکڑ کر زنجیروں میں جکڑ دیا اور ایک کوٹھڑی میں قید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی اور نبی کی تکذیب پر بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا۔ حشام بن کلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخت نصر نے بیت المقدس کی جانب پیش قدمی کی اور اس وقت کے بادشاہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اس سے صلح کر لی۔ بخت نصر نے اس بادشاہ کے کچھ آدمی بطور رہن رکھ لیے اور لوٹ آیا۔ جب وہ طبریہ کے مقام پر پہنچا تو اسے خبر ملی کہ بنی اسرائیل نے اپنے
बादशाह को सुलह की वजह से कत्ल कर दिया तो वो पलटा और इसने बनी इसराइल को नीज तो नाबूद कर दिया। बख्त नसर ने जुल्म की इंतहा करते हुए 1/3 से ज्यादा लोगों को कत्ल कर दिया और 1/3 कैदी बनाए। मर्दों और औरतों, बूढ़ों और बच्चों को घोड़ों के साथ रौंदा किया। बैतुल मुकद्दस को शहीद कर दिया गया और बनी इसराइल के तमाम जंगजुओं को कत्ल कर दिया गया। बनी इसराइल की तमाम मसाजिद और इबादतगाहों को मस्मार कर दिया गया। मालो दौलत के अलावा बेशुमार कैदियों को भी अपने हमरा ले लिया। अहले किताब के कौल के मुताबिक कैदियों की तादाद 90,000 थी। बैतुल मुकद्दस को कूड़े का ढेर बना दिया गया और यहाँ खिंजीरों को ज़िबह किया जाने लगा। इसहाक बिन बशर रहमतुल्लाह अलैह ने वहब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत किया कि जब बख्त नसर तबाही फैला चुका तो इससे बताया गया कि बनी इसराइल में एक नबी थे जो इन्हें खतरात से आगाह करते रहे और तुम्हारे बारे में इन्हें बताते रहे और उन्होंने इन्हें इस मुसीबत से आगाह किया था। कौम ने इनकी बात को न माना और इन्हें जंजीरों में जकड़ कर कैद खाने में डाल दिया। बख्त नसर ने आप अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकलवा कर बुलाया और पूछा कि क्या आप अलैहिस्सलाम ने कौम को इन हालात के बारे में आगाह किया था? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मैंने इन्हें आगाह किया था। बख्त नसर ने पूछा कि आप अलैहिस्सलाम को इस सब का कैसे पता चला? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला का भेजा हुआ नबी हूँ और उन्होंने मेरी तकजीब की। बख्त नसर ने ये हैरानगी से कहा कि क्या उन्होंने आप अलैहिस्सलाम का इनकार किया और पाबंद सलासिल किया? ये कितनी बदबख्त कौम है जिन्होंने अपने नबी की नाफरमानी की और रब के पैगाम को झुटलाया। फिर बख्त नसर ने हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या आप अलैहिस्सलाम मेरे साथ शामिल होते हैं? मैं आप अलैहिस्सलाम की इज्जत में कोई कमी न आने दूंगा। अगर आप अलैहिस्सलाम चाहें तो अपने इलाके में भी रह सकते हैं, आपको अमान दिया जाएगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अब भी अल्लाह ताला के अमान में हूँ और इसके अलावा कोई बेहतर मुहाफिज नहीं है। अगर बनी इसराइल भी इस अमान में चले जाते तो उन्हें भी तेरा कुछ खौफ बाकी न रहता और वो यूं जलीलो ख्वार न होते। बख्त नसर ने जब हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम की बात सुनी तो उन्हें रिहा कर दिया। हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम एलिया में ही क़याम पजीर रहे और बख्त नसर बाबुल की जानिब वापस लौट गया। तो ये था हजरत अरमिया बिन हल्किया अलैहिस्सलाम का बयान। हमें यकीन है कि आपको पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस और मालूमात से फायदा हासिल कर सकें। शुक्रिया।